نمبر 6، سمع اللہ لمن حمدہ کا جواب دینا، یعنی ربنا لک الحمد کہنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم جواب میں ربنا لک الحمد کہو، تو اگر تمہارا یہ جواب فرشتوں کے جواب کے موافق ہو گیا تو اللہ تمہارے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فإنہ من وافق قولہ قول الملائکہ، جس کا یہ قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہیں تو جواب میں ربنا لک الحمد، اسی طرح اللہم ربنا لک الحمد دونوں کہنا درست ہے۔ اسی طرح سمع اللہ لمن حمدہ کے جواب میں یہ جملہ کہنا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ جملہ بھی بڑا بابرکت ہے، باعث ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا، سمع اللہ لمن حمدہ فرمایا، تو ایک صحابی نے پیچھے یہ جملہ کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ جب نماز ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من المتکلم آنفا، یہ جملہ ابھی کس نے کہا تھا؟ تو ایک شخص نے کہا انا، میں نے کہا تھا یا رسول اللہ۔ وہ سمجھے شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا یبتدرونها ایکم یکتبها اول، میں نے دیکھا 30 سے زائد فرشتے ایک دوسرے سے سبقت کر رہے تھے کہ کون اس کے اس نیک عمل کو لکھے، لکھ کر اللہ کے پاس کون لے کر جائے۔ ہر فرشتہ آگے بڑھ رہا تھا کہ میں اس کے اس نیک عمل کو لکھتا ہوں۔ اس لیے ربنا لک الحمد کہنا، اسی طرح حمدن کثیرن طیباً مبارکاً فی، یہ کلمات کہنا بہت باعث اجر و ثواب ہیں، تو انسان اس کا اہتمام کرے۔ جب بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو یہ جملہ ضرور کہے، اس سے اس کے ماضی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔